تو اشفاق احمد صاحب نے ایک طویل دورانیے کا کھیل لکھا. تو پی ٹی وی کی ایک میٹنگ میں بحث ہو رہی تھی کہ اس کو نا یعنی چھوٹا کر دیا جائے، اس کا ٹائم کم کر دیا جائے. تو کویسچن اٹھایا ڈائریکٹر نے کہ کام کس کے ذمہ لگایا جائے. تو ابراہیم جلیس کہنے لگے یہ کام ایک ہی بندہ کر سکتا ہے. انہوں کہنے لگے کون؟ تو کہنے لگے خود اشفاق احمد، کہ جس کی تحریر ہے وہی کر سکتا ہے نا شارٹ. اب یہاں پر ان کا معنی یہی تھا کہ آپ قرآن کو تحریر کر رہے ہیں تو اس کو چینج کر دیں، یا پھر دوسرے احکامات لے آئیں. یعنی آپ اس قرآن کو ری رائٹ کر دیں، معاذ اللہ اس کو چینج کر دیں، یا پھر اس کے احکامات میں تھوڑی تبدیلی لائیں. یہ جو آپ کے کلیئر واضح احکام ہیں قرآن میں کہ یہ غلط ہے تو غلط ہی ہے، کوئی جسٹیفیکیشن اس کی نہیں ہو سکتی، اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا غلط تھوڑا صحیح کر کے ہم زندگی گزار لیں. یعنی ہم حرام کمائیں اور پھر اس میں سے زکوٰۃ دیتے رہیں، تو وہ حلال اور جائز نہیں ہو جائے گا. اس سے جو ہے اسلام اس کو قبول نہیں کرتا. یا کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے سارے فرائض پورے کرے اور ساتھ عیاشی کی زندگی گزارے اور کہے کہ میں سب کچھ تو پورا کرتا ہوں. کسی کو کیا اعتراض ہے اگر میں عیاشی کرتا ہوں تو؟ یا جیسے آج ویسٹرن کنٹریز میں ایک یہ ٹرینڈ ہے کہ جی اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہومو سیکسولیٹی میں انوالو ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ بھی کیا فرق پڑتا ہے، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. وہ شریف لوگ ہیں، بدماش نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، لٹیرے نہیں ہے، کسی کو قتل نہیں کیا انہوں نے، تو اب ان کی ذاتی زندگی ہے جو چاہے کریں. نہیں، اسلام کہتے نہیں، بے شک تم اچھے انسان ہو لیکن تمہیں رولز کو تو فالو کرنا ہوگا ہر معاملے میں، اپنی خواہشات کے معاملے میں، اپنی سیکس لائف کے بارے میں، اپنے رزق کے بارے میں، اپنے اوڑھنے پہننے کے بارے میں. یعنی مغرب میں یہی خیال غلط تصور جو ہے لوگوں میں رائج کیا گیا نا کہ بھئی تمہاری زندگی ہے، تمہاری مرضی ہے، کپڑے پہنو نہ پہنو، ننگے گھومو، کسی کو کیا حق ہے وہ تمہیں آ کر یہ ٹیچ کرے کہ تمہیں پہننا کیا ہے. نہیں، اسلام کہتا ہے میں یہ بھی ٹیچ کروں گا، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا اور تمہیں اپنی پوری زندگی قرآن کے مطابق ریگولیٹ کرنی ہوگی. کیا پہننا ہے تمہاری مرضی، مگر کیسا پہننا ہے یہ سمجھنا ہوگا. سیکشل ریلیشن کرو، اپنی نیڈز پوری کرو، مگر کیسے، کس سے، یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. اس میں تم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. تو اپنے کمرے کے اندر کی زندگی، اپنے پہناوے، اپنا کھانا پینا، اپنے کمانے کے ذرائع، اپنی دوستی دشمنی، اس پر بھی تو اسلام نے ایک حد لگا دی ہے نا. الولا والبرا، کس سے دوستی رکھنی ہے، کس سے بیزار ہونا ہے، یہ بھی بتا دیا ہے. ان حدود کو کراس تم نہیں کرو گے. دیز آر یور لمیٹیشنز. اور اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو تو یہ سب قبول کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 4 چیزوں میں اچھی ہو جاؤں اور باقی سب کچھ چھوڑ دوں. اب یہ انہی باتوں پر الجھتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ آپ سیٹ کر لیں، کچھ باتیں آپ کی مانی جائے، کچھ ہماری مان جائے، دینداری کا ایک ایسا دائرہ ہو جائے کہ چلو یعنی عبادات کر لیں، معاملات اپنی مرضی سے طے کر لیں جیسے آج ہم چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری باتوں پر انکار کرتے تھے. وہی بات یہاں نقل کی گئی ہے کہ جب اللہ کے احکامات سنائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمیں قبول نہیں ہے، اس کو بدل دو، اس میں کچھ چینج لے آؤ یا دوسری آیتیں لے آؤ. تو 2 اعتراض ان کے، ایک کہ کچھ نرمی کی جائے، کچھ لو کچھ دو کا معاملہ گیو اینڈ ٹیک کا رکھا جائے، اور دوسرا قرآن تم لکھتے ہو چینج کر دو. اب اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دو ماں نہیں یکونو ہے لی میرے لیے ان کے ابدلہ ہوں میں بدل دوں اس کو من تلقائی اپنی جانب سے. لقا سے ہے، القا ہوتا ہے ڈالنا، من تلقائی اپنی جانب سے، نفسی اپنے نفس کی. ان نہیں اتبعو میں پیروی کرتا، الا مگر ما جو یوہا وہی کیا جاتا ہے، الیہ میری طرف. انی بے شک میں اخافو ڈرتا ہوں، ان اگر اسویتو میں نے نافرمانی کی، عین صاد یا اسا نافرمانی، اسو کا لفظ آپ نے پڑھا ہے، ربی اپنے رب کی، عذاب عذاب یومن دن عظیم بڑا. کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے قرآن میں کوئی بات ڈال دوں.
میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے، بے شک میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب میں مبتلا کر دیے جانے کا۔ دونوں باتوں کا جواب اکٹھا دے دیا گیا۔ تو میں اپنی جانب سے قرآن میں کوئی بات نہیں ڈال سکتا، کیوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن میں اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ کرے گا تو کس پر جھوٹ باندھے گا؟ اللہ پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کا جواب یہ دیا، میں اپنی طرف سے قرآن میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتا، نہ کچھ اس میں سے سبسٹریکٹ کر سکتا ہوں، جو کچھ ہے منوان پیش کرنا میرا فریضہ نبوت ہے، میں اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اور اس کو مزید واضح کر دیا، میں تو خود اس وحی کو فالو کرتا ہوں جو مجھ پر آتی ہے۔ تو دو باتیں، پہلی بات کہ قرآن وحی ہے، میں تصدیق نہیں کرتا، اور دوسری بات کہ جو قوانین ہیں وہ مجھ پر بھی اسی طرح لاگو ہیں، میں اپنے لیے بھی کوئی قانون چینج نہیں کر سکتا، تمہارے لیے کہاں سے کروں؟ ہر قانون ماننا پڑے گا۔ اب چاہے پورا دن قبول کر لو، چاہے پورا دن رد کر دو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ جو ہے نا ٹوٹے ٹوٹے دن قبول کرنا جیسے ہم نے کیا ہوا، یہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کی وصال۔ اللہ کو پورا دین چاہیے، سالم ثابت 100% اطاعت۔ ہاں اطاعت میں ویسے کوئی کمی ہو جائے وہ اللہ معاف کر دیں گے، لیکن پورا دین قبول کرنا ہوگا۔ یعنی میرا جینا، میرا مرنا، میرا کھانا، میرا پینا، میری خوشی، میری غمی، ہر چیز اسلام کے عین مطابق ہو، اسلام کی آئینہ دار ہو، تب جا کر کوئی مسلم ہوتا ہے۔ خالی عبادات اسلام کے طریقے سے اور جینا مرنا شادی بیاہ سب غیر مسلموں کے طریقے سے، تو یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ جو آج ایک سوچ بنی ہوئی ہے نا کہ جی کیا فرق پڑتا ہے، میں مسلمان ہوں تو اس کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب کا ایک شو میں شریک ہوئے تھے، انڈین ظاہرہ شو تھا، ذرا پرانی بات ہے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ اس میں شاہ رخ خان بھی بلائے گئے تھے، انڈین ایکٹر جو ہیں، تو اس میں وہ یہی ڈسکشن چل رہی تھی، انہوں نے کافی اسکالرز وغیرہ بٹھائے ہوئے تھے اور اسی طرح کچھ بڑے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی بلائے ہوئے تھے، تو یہی ڈسکشن اسلام پر چل رہی تھی۔ تو وہ شاہ رخ خان صاحب یہی فرما رہے تھے کہ میں مسلمان ہوں، میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، تو یہ کافی ہے۔ Why should I show my Islam؟ میں کیوں یہ ضرورت محسوس کروں کہ میں دکھاؤں بھی کہ میں مسلمان ہوں؟ تو اس پر بڑے اچھے جوابات تھے ڈاکٹر ذاکر نائک کی، بڑی سننے والی گفتگو تھی، بڑی اچھی اور سلجھی ہوئی ڈسکشن تھی، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، کوئی سننے والا تو مانے گا نا۔ تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جی عامر خان مسلمان ہے، جی شاہ رخ خان مسلمان ہے، جی وہ مسلمان ہے، کیا وہ ہندو سے شادی کی ہوئی ہے؟ کیا وہ ہر فلم میں بتوں کے آگے سجدے کر رہے ہوتے؟ کیا وہ تو ایکٹنگ ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے نا؟ کیا فرق پڑتا ہے جی وہ روز اپنے گھر میں اٹھ کر گیتا کا پاٹھ کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن بھی تو پڑھتے ہیں۔ نہیں، ایسا اسلام اللہ نہیں مانتا۔ یہ میں کوئی خاص شاہ رخ صاحب یا عامر خان صاحب کے متعلق نہیں کہہ رہی، میں ایک مثال کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ باقی کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن ایک بندہ جب مسلسل اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کی آئی ڈی کارڈ پہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہو، اسلام کی خلاف ورزی کا مطلب اللہ سے بغاوت، اور اسے پسند کرنے کے لیے اور اس کو سیکنڈ کرنے کے لیے ہم کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتے۔ اللہ کو پوری اطاعت چاہیے، غلطی سے کسی سے جرم سرزد ہو جائے then it's okay، وہ معافی مانگ لے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر ڈیلی بیسس پر گناہ کیے جا رہا ہے، چیلنج کیے جا رہا ہے، تو پھر اسے سزا ملے گی، اس کے لیے کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ عادی مجرموں کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام نے قصاص میں دیت رکھی ہے، گھر والے چاہیں تو دیت لے لیں مقتول کے،
اور چاہے تو معاف کر دیں، ہو سکتا ہے نا. لیکن اگر کوئی کسی کو قتل کرواتا ہے کسی پیشہ ور قاتل سے، تو پیشہ ور قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. اگر خود معاف کرنا بھی چاہے نا تو حکومت ایسی معافی کو قبول نہیں کرتی. پیشہ ور قاتل کو ہائر کرنے والے کو معاف کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے ایک دفعہ جرم کیا نا، اس کو سیکنڈ چانس دیا جا سکتا. لیکن جو پیشہ ور قاتل ہے اسے مقتول کے ورثہ معاف بھی کرنا چاہے تو حکومت اسے قانون توڑنے اور عادی مجرم ہونے کے بنا پر سزا دینے کی پابند ہے، کیونکہ وہ ایک ٹیررسٹ ہے، امن و سکون کو برباد کرنے والا. بالکل اسی طرح گناہ کا معاملہ بھی ہے، خواہ وہ اخلاقی جرائم ہو، خواہ وہ اللہ کی نافرمانی کے معاملات ہو. اگر کسی سے کبھی سرزد ہو گیا اور وہ جب معافی مانگے گا اللہ معاف فرما دیں گے بالکل. لیکن اگر کوئی ڈیلی بیسس پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، عدم اطاعت کی زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کے لیے معافی نہیں، جب تک کہ وہ گناہ چھوڑ نہ دے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ توبہ نہیں کر سکتا، توبہ کرے گا تو توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے گا. اور اگر وہ گناہ نہیں چھوڑتا تو پھر ہم کوئی رعایت ڈھونڈ کر نہیں لا سکتے. تو لہٰذا ایسا کوئی دین پیش نہیں کیا جا سکتا کہ جی یہ دین ہے، اس میں تم اتنا کام کر لو تو تم بخشے جاؤ گے اور ان چیزوں کو میں ساکت کر دیتا ہوں. ہم ایسا کوئی دین نہیں لا سکتے. پورا دین ہے، جسے قبول کرنا ہے کر لے. اور اگر کوئی اسلام کی تعلیمات کو چھپاتا ہے یا بدلتا ہے تو پھر جتنے لوگوں کو اس تبدیلی کے ذریعے اسے گمراہ کیا، کیا ملے گا اسے؟ بڑے دن کا عذاب، عذاب یوم عظیم، حشر کے دن شدید عذاب. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں مجھے تو خود ڈر ہے بڑے دن کے عذاب کا. اب اس میں دو باتیں ہیں، یا تو یہ کہ میں تم لوگوں کو کیسے کہہ دوں کہ جو دل چاہے کر لو، میں تو خود اگر نافرمانی کروں تو باوجود نبی ہوتے ہوئے مجھے سزا ملے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ حکم ہے کہ جو وحی مجھے دی جائے میں اسے مینوان پہنچا دوں. اگر میں نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی، کسی وحی کو بدلا یا چھپایا تو مجھے تو خود عذاب ہو جائے گا. میں کیسے تم لوگوں کے لیے کوئی رعایت پیدا کر دوں؟ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کسی رکن کے معاملے میں نافرمانی کریں تو انہیں سزا ہو جائے گی، اور اگر دین کا کوئی حکم بدل دے تو سزا ہو جائے گی. تو ہم جب نافرمانی کریں گے تو ہمیں بچانے کون آئے گا بھائی؟ ہم کیسے چھوٹیں گے؟ اور جو ہمارے نام نہاد عالم دین کو اپنی مرضی کے مطابق موڑتے توڑتے رہتے ہیں اور احکامات چھپاتے رہتے ہیں، ان کو کون بچانے آئے گا؟ لہٰذا دین میں نافرمانی جانتے بوجھتے ہوئے کرنا اصل میں اسوا ہوتا ہی یہی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے پلان کر کے نافرمانی کرنا. جو غلطی ہوتی ہے وہ تو خطا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسو کے اندر یہ چیز شامل ہے، جانتے بوجھتے ہوئے پلان کر کے نافرمانی کرنا. تو یہ جو پلانڈ نافرمانیاں ہیں یہ تو کوئی بھی کرے گا سزا پائے گا، کسی کے لیے معافی نہیں ہے. اور انہی میں سے ایک ہے دین کو چھپانا. تو جو دین کو چھپائے گا وہ بیٹھ کر پہلے کہانی گڑے گا تو پھر چھپائے گا نا. اب جیسے عید میلاد النبی اور اس جیسی بدعتوں کو اسلام کا رنگ دینے کے لیے جو جھوٹے قصے سناتے ہیں، اسی طرح ایک وہ گروہ اٹھا ہوا ہے جو فرما رہا ہے کہ جی کیا ہے میوزک بھی اسلام میں شامل ہے. انتہا یہ ہے کہ میں آج کل ایک کویسچن کے حوالے سے سرچ کر رہی تھی ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں، تو اس میں بھی مجھے ایسے آرٹیکلز ملے جو نام نہاد مسلمان عالموں کے ہیں جس میں انہوں نے گنجائش پیدا کی ہے ہومو سیکشولیٹی کے لیے اسلام میں. اور میں واقعتاً حیران ہو رہی تھی کہ اتنی جرت ایک انسان میں آتی کیسے؟ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، قرآن کو غلط کر دیتے ہیں، احادیث کو بدل دیتے ہیں، اتنی جرت آتی کیسے؟ تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس جرم کے سزاوار ہیں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں. یہی دو باتیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا کہہ دیا گیا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں تمہارے لیے کہاں سے گنجائش لاؤں کہ تم مسلمان بھی رہو. یعنی کفار کیا چاہتے تھے؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آفرز رکھی تھی. بعد میں 5ویں سال ہی میں
تبلیغ کے، یا آپ کے پاس یہ بات لے کر آ گئے تھے اور آپ نے اس کو پڑھا ہے کہ ایسا کرتے ہیں 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو اور 1 سال ہم صرف تمہارے خدا کی عبادت کریں. پھر اس کے بعد نیکسٹ ایئر 6th ایئر میں یہ میسج لے کر آئے تھے کہ ایسا کرتے ہیں کہ نہ تم ہمارے دین میں دخل دو، نہ ہم تمہارے دین میں دخل دیں، تم جو چاہے کرو، ہم جو چاہے کریں، بس تم ہمارے دین کے خلاف باتیں کرنی چھوڑ دو. آپ نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب یہاں یہ لوگ اصل میں کیا کہہ رہے تھے کہ دین میں لچک پیدا کرو، ہم کوئی بات تمہاری مان لیتے ہیں، کچھ تم ہماری مان لو. ٹھیک ہے، یعنی سیٹلمنٹ کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا میں کچھ نہیں کر سکتا. تو آج جو یہ ایک ٹرم چلی ہوئی نا، انتہائی گندی ٹرم مجھے لگتی ہے، ماڈریٹ اسلام. اسلام ہے، دیئر از نتھنگ لائک ماڈریٹ اسلام. کیا مطلب ہے جی ماڈریٹ کا؟ کیسے ماڈریٹ کریں گے؟ کچھ احکامات چھوڑیں گے؟ کیسے؟ یہی یہاں کہا گیا، کہہ دو کہ میں خود کسی چیز کو نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں کیسے میں لائسنس جاری کر دوں کہ یہ چھوڑ دو خیر ہے، وہ چھوڑ دو خیر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا دین ہے مجھے تو پورا کا پورا پہنچانا ہے، پورے دین کو اسٹیبلش کرنا ہے. میں تو دین کا ایک حصہ بھی اگر چھوڑوں گا تو مجھے خود سزا ملے گی، میں تو نہیں کر سکتا. لہٰذا ہمیں پورا کا پورا دین پیش کرنا ہے. قبول کرنے والے سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے یعنی عمل میں، وہ اللہ رب کریم معاف کرنے والے ہیں. لیکن کوئی یہ کہے کہ مجھے فلاں حکم نہیں چاہیے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا بھائی. کوئی کہہ دیجئے لو اگر شاء چاہتا اللہ ما نا تلوتہ میں پڑھتا اس کو، تلوتو میں پڑھتا ہوں اس کو، علیکم تم پر، ولا نا ادراکم خبردار کرتا تمہیں، اطلاع دیتا، بھی اس کی. آپ کہہ دیجئے اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ میں یہ تم پر تلاوت کرتا اور نہ میں تمہیں ان باتوں کی خبر دیتا. فقط بلا شک و شبہ لبستو میں ٹھہرا رہا ہوں، لام بیسیے لباسا رہنا، ٹھہرا رہنا. یہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا جی، اور آپ نے اس کو حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا. کتنا عرصہ پڑے رہے، لبیسا فیکم تم میں، عمرن ایک عمر تک، ایک زمانے تک، من قبل ہی اس سے پہلے، بے شک میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک زندگی گزار چکا ہوں. افلا تعقلون کیا تم بالکل عقل نہیں رکھتے؟ کتنی بڑی دلیل رکھ دی گئی نا. اور سامنے کی کوئی دوسری دلیل ہو نا تو چلو کسی کو سمجھ آتی ہے کسی کو نہیں آتی. کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود گھڑ لیتے، اور بعد میں دوسری بات کہی کسی سے سیکھتے ہیں. کیوں کہی؟ ریزن یہی ہے جو یہاں بات بیان کی جا رہی ہے. اللہ کریم نے کہا ان سے کہو میں تمہارے سامنے زندگی کے 40 سال نبوت سے پہلے گزار چکا ہوں. یہ تھوڑا زمانہ نہیں ہے. اتنے سالوں میں تم نے مجھ سے کبھی کوئی ایسی بات سنی؟ اور آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ادنا سے علم رکھنے والا بندہ بھی یہ جانتا ہے کہ اپنی 40 سالہ زندگی جو نبوت سے پہلے آپ نے گزاری، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس قسم کی کسی علمی محفل میں، مجلس میں کوئی حصہ نہیں لیا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی امور پر کوئی گفت و شنید نہیں کی، کسی اخلاقی معاملے میں بھی نہیں کی. آپ کے قریب سے قریب ترین دوست بھی، آپ کی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہ نہیں کہا جب آپ پر پہلی وحی آئی کہ حیرت کی بات کیا ہے، وحی تو آنی تھی، آپ تو یہی کچھ کہتے رہتے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کیونکہ آپ نے کبھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، کبھی اس انداز میں سوچا بھی نہیں. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی ایسی صحبت میں بیٹھے کہ علمی صحبت ہو اور وہاں پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ سیکھا ہو. آپ کے ذہن میں ایسی باتیں تھی ہی نہیں. اور دیکھیے انسانی ذہن جس چیز کو سوچتا نہیں ہے اسے بیان بھی نہیں کرتا. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا وہ ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، سوچ سوچ کے، سیکھ سیکھ کر، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو نشو و نما دے کر ہم ایک شکل دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سال کی زندگی میں ان موضوعات پر کبھی بھی کوئی بات نہیں کی. آپ کے ذہن کے کسی کونے میں وہ خیالات اور وہ علمی مباحث نہیں تھے جو قرآن میں بیان کیے گئے. اور پھر یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کے ساتھ
جن مضامین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمانہ انداز میں خطبے دینے شروع کیے، جو قرآن کا ایک مخصوص انداز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موضوعات پر کبھی ایک جملہ بھی نہیں کہا تھا. تو یہی بات یہاں پر بطور دلیل پیش کی گئی کہ میں زندگی کے 40 سال تمہارے مابین گزار چکا ہوں، کبھی تم نے مجھ سے ایسی بات سنی؟ اور ایک وحی آنے کے بعد جو علم تمہارے سامنے آیا، جو دلائل تمہارے سامنے آئے، ان کا ایک شمع بھی پہلے تم نے پایا؟ تو اتنی موٹی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. اور اسی میں دوسری ایک بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال گزرے تھے، کیا آپ کا تاثر تھا لوگوں پر؟ انتہائی بہترین فرد کر جال سازی، دھوکہ دہی، مکاری، جھوٹ، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی نسبت نہیں رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگوں کا واسطہ پڑا، ان کا آپ کے بارے میں یہی ماننا تھا کہ آپ انتہائی راست باز اور سچے ہیں. اور آپ کے بارے میں اللہ نے گواہی بھی دلوائی قریش کے تمام اکابر سے. کب؟ جب وہ حجر اسود کا واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح آئے تھے، سب سے پہلے کعبے میں حتیم میں داخل ہوئے تو کیا کہا تھا قریش نے؟ اور ان کے سارے بڑے بڑے عمائدین بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں. ہاں، حاضل امین نحن رضینا حاضا محمد، یہ تو امین ہے، ہم ان کے آنے سے راضی ہیں، خوش ہیں، یہ محمد ہے. اور اس رائے کو، یعنی کہ یہ مشترکہ طور پر یہ جملے کہے گئے تھے، اور کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں کسی اور کو بلاؤ. تو ان کی یہ گواہی اللہ نے علل اعلان دلوائی تھی کعبے میں بیٹھ کر. اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو کہتے تم جھوٹ بولتے. کیسے ایک بندہ جو ہر زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں سچ بولنے والا ہو، وہ اتنے بڑے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا؟ لہٰذا آپ دیکھیں کہ صفحہ پر جو آپ نے اعلانیہ پہلی سپیچ دی تھی، اندر اندر تو پیغام پھیل چکا تھا، لیکن ابھی آپ نے براہ راست پوری قوم کو مخاطب نہیں کیا تھا. تو جب پہلی اعلانیہ سپیچ دی تھی تو کیا پوچھا تھا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے فوج اور تم پر حملہ کرنے والی ہے تو میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا تھا بالکل مانیں گے، ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. تو آپ نے کہا اچھا پھر میں ایک بات کہتا ہوں، اسے مانو، لا الہ الا اللہ. تو سارے چپ کر گئے. کیوں چپ کر گئے؟ جھوٹا کہہ نہیں سکتے تھے اور بات مان نہیں سکتے تھے. تو میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، پھر کس بنا پر کہتے ہو ایسے؟ اب پہلے تو یہ کہتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود گھڑ لیتے، پھر خود انہیں احساس ہو گیا کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، تو پھر کیا کہنا شروع کر دیا؟ انہیں کوئی سکھاتا ہے، کوئی دوسرا سکھاتا. اب یہ بات پہلے سے بھی زیادہ بے اصل تھی. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کے ٹچ میں ہوتے تو پتا چلتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عرب میں اس کیلیبر کا کوئی بندہ ہوتا تو پتا چلتا. ایسا بندہ جو اس قسم کے کیلیبر کا ہو، اتنا ذہین ہو، بھلا ایسے معاشرے میں جہاں پڑھے لکھے ذہین افراد چیدہ ہوں، ایسے کیلیبر کا بندہ وہاں چھپا کیسے رہ سکتا؟ آج کے دور میں نہیں رہ سکتا. آپ دیکھیں عرفہ کریم جو بچی تھی تو اللہ نے اسے بڑا باصلاحیت بنایا تھا، تو اس کو کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں نا. اب اللہ کا حکم نہیں رہی تو اگر آج کے دور میں ایک بندہ غیر معمولی ذہانت کا حامل ہے تو اس کو اتنی شہرت ملتی ہے، حالانکہ آج کے دور میں بے شمار ذہین افراد موجود ہیں جن کا آئی کیو لیول بہت ہی اچھا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی غیر معمولی طور پر ذہین ہے تو اسے سب جانتے ہیں. تو اس عہد میں جب پڑھے لکھے لوگ گنتی کے ہوا کرتے تھے اور ذہین افراد بہت کم تھے، ان تک پہنچنا بہت کم تھا، اگر کوئی اس لیول کا ذہین فرد ہوتا تو کیا وہ پوشیدہ رہ سکتا تھا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ تعلق ہونا جو ہے وہ پوشیدہ رہ سکتا تھا. لہٰذا ان کی یہ بات پہلی سے بھی زیادہ بیکار اور بودی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ہر طرح کے الزامات لگائے، لیکن آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکے. یہاں تک کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی کیا کہا تھا اس نے؟ میں اس کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن میرا خاندان چھوٹا پڑ جائے.
تو یہی بات یہاں بطور دلیل پیش کی گئی کہ تم کہتے ہو قرآن میں نے لکھا ہے، میں نے پوری زندگی تمہارے درمیان گزاری۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود قرآن تحریر کر رہے ہوتے یا تصنیف کر رہے ہوتے تو بڑا آسان تھا آپ کے گھر سے کتابیں لا کر دے دینا۔ اب دیکھیں نا کہ قرآن و حدیث کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو گھروں میں کتابیں ہوتی، ہم ان کا ریفرنس کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توریت و انجیل پڑھ کر سیکھ کر کچھ بتا رہے ہوتے تو آپ کے گھر میں بھی تو کوئی ملتا نا سب کچھ، کتابیں، کوئی صفحات، کچھ بھی، تو کتنا آسان تھا آپ کے گھر سے برآمد کر کے لا کے دے دیتے، یہ دیکھو اس سے پڑھ کر تو محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم تصنیف کر رہے ہیں، ہمیں یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، تو سارا جھگڑا ہی چک جاتا۔ ساری زندگی آپ کے پاس سے ایک پیج تو دور کی بات ہے، ایک پیج کا ایک کارنر برآمد نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ خود دلیل ہے ان کے غلط ہونے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ہونے کی، یہی بات یہاں بیان کی جاتی ہے۔ اور پھر کہا کہ افلا تعقلون، اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ یہ سامنے کی بات سمجھ سکو۔ چلو علمی دلائل تمہیں سمجھ نہیں آتے، تم پڑھے لکھے نہیں ہو، یہ تو عقل کی بات ہے، یہ تو تجربے کی بات ہے، اس کو بھی نہیں سمجھتے تم لوگ، اتنے گئے گزرے ہو، تو پھر ایسے جاہلوں کا اللہ ہی مالک ہے۔ ٹھیک ہے، فمن، تو کون ہے، اظلم، زیادہ بڑا، ممن، اس سے جو افطرا جھوٹ گڑے، اللہ، اللہ پر، کذبن، جھوٹ، او یا کذبا جھٹلائے، بھی آیاتی ہی، اس کی آیتوں کو۔ سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جو یا تو اللہ پر جھوٹ گڑے اور یا پھر اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہہ دو کہ اگر میں اللہ پر جھوٹ گڑ رہا ہوں تو میں سب سے بڑا ظالم ہوں، تو میں تو نہیں گھڑ رہا، مجھ پر تو وحی آتی ہے۔ اب تم اللہ پر، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا کر اللہ کو جھٹلا رہے ہو، تو تم سب سے بڑے ظالم ہو، کیونکہ سب سے بڑے ظالم دو ہی افراد ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو جھوٹا دعوی نبوت کرے، اللہ پر جھوٹ گڑے، وہی جھوٹ گڑے گا نا جو جھوٹا مدعی نبوت ہوگا، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو ایک سچے برحق نبی کا انکار کرے۔ تو میں تو سچا نبی ہوں لہٰذا میں تو ظالم نہیں ہوں، تو تم میرا انکار کر رہے ہو لہٰذا تم سب سے بڑے ظالم ہو اس وقت۔ انہو، بلا شک و شبہ، لا یفلحو، نہیں فلاح پاتے، المجرمون، مجرم، بے شک مجرم فلاح نہیں پایا کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ کہہ رہے ہیں، یعنی انہیں یہ کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو جرم کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، انہیں کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ اب یہاں فلاح کا مفہوم وہ خالص مفہوم ہے جو قرآن کا ہے، یعنی آخرت کی کامیابی۔ دنیا میں بعض اوقات نیک اور صالح افراد ناکام ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات برے افراد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہٹلر کامیاب ہی رہا نا زندگی میں، آخر میں جا کر ہارا ہو رہا۔ اسی طرح اور بے شمار افراد ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو ایک بھی بندہ ان پر ایمان نہیں لایا تو وہ ناکام نہیں ہوئے، کیونکہ فلاح کا لفظی مطلب کامیابی ہے، مگر قرآن کی اصطلاح میں فلاح سے مراد وہ کامیابی ہے جس میں آخرت کی کامیابی شامل ہو، کیونکہ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس میں فائنلی نقصان کا کوئی امکان نہ رہے، تو دنیا میں اس کا کوئی معیار نہیں ہے اور کوئی طے شدہ شرائط نہیں۔ یہاں فلاح سے مراد آخرت کی فلاح ہے، ٹھیک ہے، وہ خاص ٹرم جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، جس کی طرف مؤذن بلاتا ہے حیا علی الفلاح کہہ کر۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ جو بھی ظالم ہے، خواہ جھوٹا دعوی نبوت کر رہا ہے اور ظالم ہے، خواہ نبی کو جھٹلا رہا ہے اور ظالم ہے، وہ فلاح نہیں پائے گا۔ تو میں تو سچا نبی ہوں لہٰذا میں تو کامیاب ہوں گا، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، مجھے جھٹلا رہے ہو، تم لوگ ظلم کر رہے ہو، تمہیں فلاح نہیں ملے گی اگر تم اس روش سے باز نہیں آتے۔ اب یہاں اس بات کو نبوت کی دلیل نہیں بنایا گیا، یہ یاد رکھیے گا کہ جی اگر کامیاب ہو رہا ہے تو وہ سچا نبی ہے، اور اگر مصائب میں پڑ رہا ہے تو معاذ اللہ وہ نبی سچا نہیں ہے۔ یعنی قادیانی طبقے میں اس آیت کو اس مفہوم سے دیکھا جاتا ہے اور اس کو اس طرح مینیپولیٹ کیا جاتا ہے کہ جی اللہ نے کہا کہ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے،
تو جھوٹا نبی فلاں نہیں پا سکتا، اور اگر ایک شخص کامیاب ہو رہا ہے، اس کو مقبولیت مل رہی ہے، تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے، یہ کوئی نبوت کے دعوے کو ثابت کرنے کا اصول نہیں دیا گیا، یہ تو ایک عمومی اصول بیان کیا گیا ہے کہ مجرم کامیاب نہیں ہوا کرتے، آخرت میں کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اب رہ گیا نبوت کا دعویٰ اور اس کا چیک کرنا، تو اس کو ان دلائل پر چیک کیا جائے گا جو قرآن نے بار بار دیے ہیں۔ یعنی ایک نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے، اور وہی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اپنا ایک مخصوص مزاج رکھتی ہے، وہی کی مثل کوئی چیز نہیں ہوتی، وہی کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، اور وہ علوم عطا کیے جاتے ہیں وحی کے ذریعے جو افراد کے پاس نہیں ہوتے۔ پھر نبی کا کردار، یہ سب سے اہم ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے نصوص سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ خدا آپ نے بارہا کہا، اور آپ کی کئی احادیث موجود ہے جن میں آپ نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی طرح ہے، جس کے ارد گرد پھرنے والا گھومتا ہے اور دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیسی خوشنما عمارت ہے، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، اور وہ کہتا، پھرنے والا دیکھنے والا کہتا یہ اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی، میں وہی آخری اینٹ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل میں کئی غیر نبی ایسے تھے جن کے ساتھ فرشتے کلام کرتے تھے، اور بنی اسرائیل میں انبیاء آیا کرتے تھے جو نبوت اور دعوت کے کام کو آگے پہنچاتے تھے، مگر میری امت میں دعوت کے کام کو علماء آگے پہنچائیں گے، اور میرے جانشین علماء ہوں گے، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کہ انہیں آپ میرے لیے بھائی ہیں اسی طرح اور مجھے اتنے ہی عزیز ہیں، لیکن ہارون نبی بھی تھے، آپ نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو لا نبی یا بادی بالکل واضح آپ کا فرمان ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، یہ ٹکڑا آیت کا، یہ حصہ، یہ اس بات کی دلیل کے طور پر نہیں اتارا گیا کہ کوئی بندہ اگر دعوی نبوت کرتا ہے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے کہ ناکام ہو رہا ہے، اگر وہ ناکام ہو رہا ہے تو وہ جھوٹا نبی ہے، اور اگر وہ کامیاب ہو رہا ہے تو وہ سچا نبی ہے۔ اس طرح تو پھر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی کوششیں ضائع جائیں گی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ضائع جائیں گی، ہے نا، پھر تو وہاں بھی شک پیدا ہو جائے گا معاذ اللہ۔ نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ویسے بھی کیا اللہ نے شیطان کو یہ کہا تھا کہ تو جو گناہ چاہے کر لے، تو جھوٹی نبوت کا اگر تو نے ڈھونگ رچایا تو میں فوراً تجھے پکڑ کے سزا دے دوں گا، کہا تھا؟ تو جیسے سارے گناہوں میں سے چھوٹ دی گئی ہے، یہ دعوی نبوت کے فساد میں بھی چھوٹ دی گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ میرے بعد 40 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے، یعنی مختلف زمانوں میں۔ اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، اور آپ کو پتہ ہے یمن کی کتنے بڑی تعداد کے لوگ اس کے فالوور ہوئے نا، اور آغاز میں ہی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی مشقت کاٹی تھی، اس کے تو آغاز میں ہی فالوور ہو گئے، اور پھر کیسی جنگ کی تھی انہوں نے، اور کیسا مسلمانوں کو تکلیف دے جنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے فالوورز کی طرف سے۔ تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بلا شک و شبہ وہ بہت بڑا جھوٹا تھا، کیونکہ ہمارے نبی نے اسے کذاب کہا، اور وہ تھا کذاب۔ تو یہ آیت قطعی طور پر ان معنوں میں نہیں ہے، یہ بالکل واضح اور صاف آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کہو کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ جھوٹے افراد میں
سب سے بڑے مجرم دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو جھوٹا دعوی نبوت کرے، اور دوسرے وہ جو سچے نبی کو جھٹلا دے۔ اب میں تو سچا نبی ہوں، مجھے تو اس بات کا پتہ ہے، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، مجرم تم لوگ ہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، تو تم لوگوں کو کامیابی نہیں ملے گی، اور یہاں کامیابی سے مراد بھی آخرت کی کامیابی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اس کے صحیح سیاق و سباق میں ہمیشہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اب یہاں اللہ رب کریم نے ان کے رسالت کے متعلق اور قرآن کے نازل ہونے کے متعلق جو توہمات تھے ان کا بڑی دلیل کے ساتھ جواب دے دیا۔ اب کل جو موضوع شروع ہوگا وہ توحید پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب آج کے موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو پوچھیے۔ یہ جو اس میں آیت میں یہ بھی آیاتی ہے، اس کا کیا آپ نے بتایا کہ وہ یا وہ اس کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، وہ لوگ جو اس کی آیات کو بھی جھٹلاتے ہیں؟ بتایا، بار بار بتایا، جھوٹے دو ہیں، ایک جو جھوٹا مدعی نبوت ہو وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور دوسرا وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو سچے نبی کو جھٹلائے، کذبا بھی آیاتی ہی، ان آیتوں کو جھٹلائے جو اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوں، یعنی سچے نبی کا انکار کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہہ دو کہ ہم دونوں میں سے ایک ہی غلط ہو سکتا ہے، یا تو میں جھوٹا دعوی نبوت کروں جو کہ میں جانتا ہوں میں نہیں کر رہا، اور دوسرا بڑا ظالم وہ گروہ یا شخص ہے جو سچے نبی کا انکار کرے، سچی وحی کا انکار کرے، اور میں جانتا ہوں کہ تم سچی وحی کا انکار کر رہے ہو، تو اصل مجرم تم ہو، میں نہیں، ٹھیک ہے جی؟ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔